الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 68 میں وحدہ لا شریک نے منافقین کے کردار سے پردہ ہٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب ان کی نشانی میں بتاتا ہوں۔ مالک کیا نشانی ہے ان کی؟ ایک ہے الزام تراشی، ایک ہے حقیقت سے روشناس ہونا۔ آپ اتحاد امت کی بات کریں تو اتحاد امت ہوگا کیسے؟ امت کو آپ وحدت میں لائیں گے کیسے اگر تو اپنے اپنے دائرے میں رہ گئے اور اس دائرے سے نہ نکلے اور کھلے میدان میں ذہن کو وسیع کر کے دلوں میں وسعتیں پیدا کر کے اگر ہم باہر نہ نکلے، ایک دوسرے کو گلے نہ لگایا تو پھر یاد رکھیے گا اسی طرح قیامت تک ہماری نسلیں برباد ہوتی رہیں گی، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ امت کی ہم کثرت میں ہونے کے باوجود وحدت میں نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ایسے کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتحاد کریں تو کریں کس بنیاد پر؟ اس کا ایک آسان سا جواب ہے کہ چھوڑ دیں اپنی اپنی کتابیں، آپ قرآن مجید پہ اکٹھے ہو چلیں، قرآن مجید کو تفہیم کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو نفرت کی اینک لگا کر نہیں، محبت کی اینک لگا کر جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس آئینے میں ہر ایک کو اپنا اپنا چہرہ نظر آتا جائے گا۔ ابھی تو ہم اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو، اور ہمیں اپنے آپ سے بہتر لگتا کوئی نہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید نے کافروں کا کردار بھی بتایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں منافقوں کا کردار بھی بتایا ہے۔ کافر کی نشانی بتانے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ جس نے حق کا انکار کر دیا، جو مقابلے پہ اتر آیا، جو منکر ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ مگر منافقین کی نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید نے اس لیے بتائی ہیں کہ ایک تو وہ طبقہ جو حق کا ساتھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے، جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں الفت رسول ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہر ایک چیز کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہر ایک رشتے کے ساتھ جسے محبت ہے، جس کے دل میں تمیز ہے، اخلاق ہے، پیار ہے، عزت ہے، احترام ہے، اس کے دل میں عقیدت ہے، ایسے لوگ جب قرآن مجید کو محبت کی نگاہ سے پڑھیں گے اور جب وہ وحدت امت کی بات کریں گے، اتحاد امت کی بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ منافقین کی پھر نشانی کیا ہے تو انہیں اپنی اپنی کتابوں سے نہیں، اس کتاب سے پڑھ کے سنائیے جو وحدہ لا شریک نے، ہاں اس میں نہ لکھا ہو تو آپ پڑھ کے سنائیں، 1000 بار سنائیں۔ جہاں پہ ابہام ہو، جہاں پہ کوئی معاملہ واضح نہ ہو، وہاں پہ آپ اپنی رائے کا آپ اظہار کرتے رہیں، مگر یہاں رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء کی 61 نمبر آیت میں منافقین کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کی طرف جب بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ کافر کیوں آئے گا قرآن مجید کی طرف؟ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا؟ اب ساری دنیا اسے کہہ رہی ہے کہ یہ آیت کا پہلا حصہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے وہ بھائی جن کو قرآن مجید کا بڑا ذوق ہے، جو قرآن مجید کا بڑا نام لیتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم
آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آ جائیں۔ اچھی بات ہے قرآن مجید کا نام لینا، قرآن مجید کے نام پہ جلسے منعقد کروانا، قرآن مجید کے نام پہ محافل کا انعقاد کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر صرف جلسے نہ منعقد کرتے رہیں، صرف قرآن مجید کا نام نہ لیتے رہیں، قرآن مجید کی صرف تعلیم نہ دیتے رہیں، قرآن مجید کی تفہیم کی بھی بات کریں۔ قرآن مجید کی تفہیم کی بات کریں گے تو قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ اس کی طرف جو ہم نے نازل کیا ہے، تو یہاں تک بات ہوتی تو فقط قرآن مجید کی تھی، اس پہ تو سارے ہم مان رہے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، آپ قرآن کے نام کے جلسے کرواتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کا نزول کا جشن منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ منہاج القرآن، قرآن کا منہج، قرآن کا منہاج، قرآن کا راستہ، حضور شیخ الاسلام نے جب اپنی تحریک کا نام ہی منہاج القرآن رکھا ہے کہ ہمارا راستہ ہی قرآن کا راستہ ہے، تو پھر آپ ہمیں اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں؟ ہماری باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں، ہمارا سٹیج آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم نے محبت کرنا سیکھا ہے اور محبت کرنا سکھا رہے ہیں، مگر اللہ کا واسطہ ہے جو برائی ہم میں ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ اتحاد ایسے ہوگا کہ قرآن مجید کی صرف تعلیم نہ دیتے رہیں، قرآن مجید کی تفہیم کی بات کریں۔ قرآن مجید جب سمجھ میں آ جائے گا، فکر میں آ جائے گا، تدبر میں آ جائے گا، اس پہ تدبر ہوگا، اس پہ تفکر ہوگا، یہ فکر میں آ جائے گا، تو یقیناً بہت سے راستے اتحاد کے نکل آئیں گے۔ ممکن ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم اس راستے پر چل رہے ہوں جو منافقوں کا راستہ ہے۔ یہ نشانی جو قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوئی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف، تو قرآن مجید نے کہا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، محبوب یہ تیری بارگاہ میں جانے سے گریزاں ہوتے ہیں، یہ کتراتے محبوب تیری بارگاہ میں جانے سے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف اور آ جاؤ میرے رسول کی طرف، تو محبوب یہ میری طرف تو بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، کشاں چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں۔ محبوب منافقین کی نشانی یہ ہے کہ یہ میری طرف تو آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے، اور میں کائنات کا خالق اور مالک ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری طرف آئے اور تیری طرف محبوب نہ آئے، وہ دفع ہو جائے، وہ مردود ہے، وہ منافق ہے۔ ان کے دل میں گھٹن تب پیدا نہیں ہوتی جب قرآن کا نام لیا جائے، ان کے دل میں گھٹن تب پیدا ہوتی ہے جب صاحب قرآن کا نام لیا جائے۔ یہ قرآن کی بات کریں گے، قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، قرآن کے نام پہ جلسے بھی کریں گے، قرآن کے نام پہ سیمینار کریں گے، قرآن کے نام پہ ریلیاں نکالیں گے، قرآن کی عزت کی بات کریں گے، قرآن سے دلائل دینے کی بات کریں گے، مگر جب ان سے رسول کی طرف کہا جائے، یہ جشن نزول قرآن منائیں گے، جب قرآن کا جشن منایا جا رہا ہوگا تب ان کے چہرے کھلکھلا رہے ہوں گے، یہ تب ان کا شرک بھی سویا ہوا ہوگا، ان کے فتوے بھی سوئے ہوئے ہوں گے، اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے جب اس مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہوگا تب ان کا شرک بھی جاگ جائے گا، تب ان کے فتوے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے، ابھی میلاد مصطفیٰ منانے والوں کو کافر کہہ رہے ہوں گے، کبھی مشرک کہہ رہے ہوں گے، کبھی عیسائیوں سے تشبیہ دے رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کہیں گے کہ جیسے عیسائی اللہ کا بیٹا بناتے تھے، انہوں نے جشن منایا تھا، ویسے تم بھی مناتے ہو، کبھی یہود اور نصارہ کے ساتھ ملا رہے ہوں گے۔ محبوب خود جب قرآن مجید جو کتابی صورت میں ہے اس کا جشن منائیں گے تو بالکل کھلکھلا رہے ہوں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے محبوب کہ یہ تیری بارگاہ میں جانے سے گریزاں رہتے ہیں۔